تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو اہل ایمان میں بے حیائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ دنیا کائنات کے کسی بھی انسان میں اگر حیا موجود ہو تو وہ آدمی معاشرے میں باوقار اور باعزت سمجھا جاتا ہے، جو حیادار شخص ہوتا ہے۔ لیکن جو آدمی بے حیا اور بے شرم ہوتا ہے معاشرے کے اندر وہ شخص بے وقار سمجھا جاتا ہے۔ بظاہر لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت یا تکریم کرنے تو الگ بات ہے، وگرنہ بے حیا انسان کا کوئی شخص اپنے دل سے ادب اور احترام نہیں کرتا۔ یہ دین اسلام کا ایک ایسا اہم اور اتنا خوبصورت عنوان ہے کہ انسان شرم و حیا کو اختیار کرے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، کہ لوگوں نے سابقہ انبیاء کے کلاموں میں سے جس کلام کو پایا ہے اس میں سے ایک بات یہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تجھ سے حیا ختم ہو جائے پھر جو تو چاہے تو کر گزر۔ حیا ہی ہے نا انسان کو وہ غلط کاموں سے، برے کاموں سے، غلط باتوں سے، غلط رویوں سے یہ روک کر رکھتا ہے۔ اگر انسان سے یہ حیا ختم ہو جائے پھر انسان بالکل بے حجاب ہو جاتا ہے، جو اس کا دل چاہتا پھر وہ کر گزرتا۔ یہ دین اسلام کی شناخت ہے، پہچان ہے۔ حیا کی وجہ سے اسلام پہچانا جاتا ہے انسان کا، اس کا ایمان پہچانا جاتا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر دین کی ایک شناخت ہوتی ہے، ایک پہچان ہوتی ہے جس سے وہ دین پہچان لیا جاتا ہے۔ فرمایا دین اسلام کی شناخت اور پہچان وہ شرم و حیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شرم و حیا کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان الحیاء فی شیء قط الا زانا، کہ جس چیز میں بھی حیا موجود ہو نا، حیا جس میں موجود ہے، فرمایا وہ چیز خوبصورت ہوتی ہے، خوشنما ہوتی ہے۔ وما كان الفحش في شيء قط الا شانا، اور بے حیائی یہ جس انسان میں پائی جائے، جس چیز میں آ جائے، بے حیائی کی وجہ سے وہ چیز بدنما اور بدصورت ہو جائے۔ انسان اپنے آپ میں جتنا مرضی سمجھتا پھرے میں بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہوں، یا لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں بے حیا بن کے، وہ مرد ہو یا عورت ہو معاشرے میں گھومتا پھرے، وہ جو اپنے آپ میں مرضی سمجھتا پھرے، لیکن جس کی نگاہیں اسلامی ہے، جن کی آنکھوں میں حیا اور غیرت موجود ہے، وہ کبھی بھی ایسے انسان کو وہ خوشنما اور خوبصورت نہیں سمجھ سکتا جس میں بے حیائی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیا کو ایمان قرار دیا ہے اور ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد اجزاء ہے، 70 سے زائد اس کے درجے ہیں۔
ہم دنیا کے درجے حاصل کرنے کی خاطر کیا کیا کچھ کر لیتے ہیں، اور کتنی کتنی دو نمبری کر لیتے ہیں، اور کتنی کتنی رشوت دے لیتے ہیں۔ کوشش تو انسان کو یہ کرنی چاہیے وہ ایمان کے درجوں کو حاصل کرے۔ تو ایمان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سے زائد اجزاء بیان فرمائے۔ فرمایا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، ایمان کا سب سے افضل درجہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، کلمہ توحید، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے ہلکا درجہ راستے سے کسی بھی چیز کو، تکلیف دہ چیز کو پیچھے ہٹا دے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یعنی 70 سے زائد اجزاء کا تذکرہ کر کے بیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جز بیان کیے، ان میں سے ایک شرم و حیا کو بیان، گویا کہ یہ دین اسلام کا اہم ترین جز۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں ملامت کر رہا ہے کہ تو بڑا بہت زیادہ با حیا بنا پھرتا ہے، تیرے اندر بڑا حیا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے شرمیلے ہوتے ہیں، بڑبولے نہیں ہوتے، وہ لوگوں کے ساتھ چتر چتر کر کے باتیں نہیں کر سکتے، بڑے شرم و حیا کے مالک ہوتے ہیں، دھیمے لہجے کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اور کئی بڑے لوگ ایسے چلاک قسم کے ہوتے ہیں، ان کو دو لگا کے نکل جاتے ہیں۔ وہ شاید اس طرح کی کوئی بات تھی تو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں ملامت کر رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو جب آپ نے یہ دیکھا یہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، آپ نے فرمایا دعہ ان الحیاء من الایمان، یہ حیا تو ایمان میں سے ہے جس کے بارے میں تو اسے ملامت کر رہا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا اس قدر لازم جز قرار دیا ہے، بلکہ ایمان کے لیے اسے لازم قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرنا جميعا، یقیناً ایمان اور حیا ان دونوں کو جوڑ دیا گیا ہے، ان کو آپس میں ملا دیا گیا۔ اذا رفع احدهما رفع الاخر، فرمایا ان میں سے جب ایک کو اٹھا لیا جائے تو دوسرا جز خود بخود اٹھ جاتا۔ کیا مطلب اس کا؟ جس بندے میں حیا باقی نہیں رہتا، ایسے بندے میں ایمان بھی باقی نہیں رہتا۔ گویا کہ یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں، اس لیے جس قدر ممکن ہونا انسان اپنے اندر شرم و حیا کو لازمی طور پر اختیار کرے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ علیہ